بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ شہزادہ ارجمند اور آدم خور دیو۔ ملک نجاشیہ کا شہزادہ ارجمند اپنے ساتھیوں سمیت شکار کھیلنے کے لیے ایک گھنے جنگل میں آیا ہوا تھا۔ انہیں یہاں شکار کھیلتے ہوئے کئی روز گزر گئے تھے اور انہوں نے ان دنوں میں جی بھر کر شکار کھیلا تھا، اس لیے اب شہزادہ ارجمند واپس جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کا ایک ساتھی اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر انتہائی تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا ہوا سلامت؟ کوئی خاص بات؟ شہزادے نے چونک کر پوچھا۔ شہزادہ حضور، ہمیں فوراً یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے، یہ جگہ بے حد خطرناک ہے، کسی بھی لمحے ہم پر قیامت ٹوٹ سکتی ہے، قاری سلامت نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے ایک بوڑھی عورت ملی ہے، وہ جنگل کے اندر ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں قریب ہی ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ایک خوفناک دیو رہتا ہے جو انسانوں کو پکڑ کر زندہ کھا جاتا ہے۔ وہ آدم خور دیو ہے اور وہ یقیناً کہیں باہر گیا ہوا ہے، ورنہ اب تک وہ ہم سب کو ہلاک کر کے کھا چکا ہوتا، اور وہ کسی بھی لمحے واپس آ سکتا ہے، اسی لیے ہمیں فوراً یہاں سے واپس کوچ کر جانا چاہیے۔ شکاری سلامت نے تیز تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ بوڑھی عورت؟ مجھے اس کے پاس لے چلو، ہو سکتا ہے کہ وہ پاگل ہو اور اس نے پاگل پن میں یہ کہانی گھڑی ہو۔ شہزادے نے کہا۔ نہیں شہزادہ حضور، وہ پاگل نہیں ہے، اس کے ہوش حواس بالکل درست ہیں۔ شکاری سلامت نے کہا۔ تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیو پریاں تو کہانیوں کی باتیں ہیں، اصل میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادے نے کہا، اور پھر وہ خیمے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھوڑوں پر سوار جنگل میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کافی دور پہنچنے کے بعد انہیں دور سے ایک جھونپڑی سی نظر آنے لگ گئی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ دونوں گھوڑے جھونپڑی کے پاس روک کر ابھی نیچے اتر رہے تھے کہ جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت باہر آ گئی۔ شاید وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر آئی تھی۔ اوہ، تم اور یہ کوئی شہزادہ لگتا ہے، بوڑھی نے سلامت کو پہچانتے ہوئے کہا۔ ہاں اماں، میں شہزادہ ہوں اور میرا نام ارجمند ہے، اور یہ میرا شکاری سلامت ہے، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، شہزادے نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ اندر، بوڑھی عورت نے کہا، اور پھر وہ واپس مڑ کر جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ شہزادہ اپنے ساتھی سلامت کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ وہاں فرش پر گھاس بچھی ہوئی تھی، ایک طرف چولہا جل رہا تھا جس پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی۔ اس گھاس پر بیٹھ جاؤ، میں تو تمہاری اور کوئی خدمت نہیں کر سکتی، بوڑھی نے کہا تو شہزادہ اطمینان سے گھاس پر بیٹھ گیا۔ البتہ سلامت مودبانہ انداز میں ساتھ کھڑا رہا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ سلامت، شہزادے نے کہا تو سلامت خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے تمہارے آدمی کو کہا ہے کہ تم سب فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ وہ آدم خور دیو کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے اور پھر تم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے گا، بوڑھی عورت نے کہا۔ لیکن بوڑھی اماں، کیا واقعی دیو ہوتے ہیں؟ شہزادے نے کہا۔ ہاں، دیو اور پریاں سب ہوتے ہیں، وہ صرف شہروں میں نہیں جاتے، جنگلوں اور ویرانوں میں رہتے ہیں، بوڑھی عورت نے کہا۔ آپ یہاں کیوں رہتی ہیں؟ اور پھر یہ آدم خور دیو آپ کو کیوں نہیں کھاتا؟ شہزادے نے کہا۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں یہاں آ گئی، کیونکہ یہاں کوئی مجھے دکھ دینے والی باتیں نہیں کرتا۔ یہاں کے جانور بھی مجھ سے مانوس ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور میں ان سے، جہاں تک اس دیو کا تعلق ہے، وہ مجھے مار کر کیا کرے گا؟ البتہ وہ یہاں سے گزرتا ضرور ہے اور میں اسے آتے جاتے دیکھتی رہتی ہوں، بوڑھی عورت نے کہا۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ ساتھ ہی ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا غار ہے، جو اس غار میں رہتا ہے۔ اس جنگل میں کوئی شکار کھیلنے کے لیے آتا ہے تو وہ اسے پکڑ کر لے جاتا ہے اور پھر اسے مار کر کھا جاتا ہے۔ اس کے غار کے اندر انسانی ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ لیکن یہ تو ظلم ہے اور ایسے ظالم کا تو خاتمہ ہونا چاہیے، شہزادے نے کہا۔ اگر تم کر سکتے ہو تو اس کا خاتمہ کر دو، وہ اس قدر طاقتور ہے کہ تمہاری ساری فوج کو پکڑ کر ان کی ہڈیاں توڑ دے گا، بوڑھی نے ہنستے ہوئے کہا۔ آؤ سلامت چلیں، شہزادے نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں جھونپڑی سے باہر آ گئے۔ تم جھونپڑی میں جاؤ، میں اس غار کا چکر لگا کر آتا ہوں، شہزادے نے کہا، اور پھر سلامت کے روکنے کے باوجود وہ گھوڑا دڑاتا ہوا اس پہاڑی علاقے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا گھوڑا جنگل سے باہر آ گیا۔ سامنے ایک پہاڑی علاقہ تھا جو واقعی ویران تھا۔ شہزادہ گھوڑا آگے بڑھائے لے جا رہا تھا کہ اچانک دور سے اس کے کانوں میں کسی عورت کے دردناک انداز میں چیخنے کی آواز پڑی، اور اس کے ساتھ ہی کوئی اس قدر خوفناک انداز میں گرایا تھا کہ اس کی گراہٹ سے پہاڑی گونج اٹھی تھی۔
شہزادے نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جدھر سے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عورت کے چیخنے اور کسی کے گرانے کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھی، اور پھر شہزادہ ایک بڑے سے غار کے قریب پہنچ گیا۔ آوازیں اسی غار سے آ رہی تھی۔ شہزادے نے گھوڑا روکا اور اتر کر وہ تیزی سے غار کی طرف بڑھا۔ اس نے تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ پھر وہ جیسے ہی غار کے دہانے پر پہنچا تو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی، کیونکہ اس وسیع اور اس غار میں ایک بہت بڑا دیو سینے کے بال لیٹا ہوا تھا۔ اس کا منہ غار کی اندرونی طرف تھا، جبکہ اس کا وسیع اور اس جسم غار کے دانے کی طرف تھا، اور اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک خوبصورت لڑکی کو پکڑا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس لڑکی کی کمر میں تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس لڑکی کی ایک ٹانگ پکڑ رکھی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا تو لڑکی کی تکلیف کی شدت سے چیخ پڑتی، اور اس کے چیخنے کی وجہ سے وہ دیو گراتا تو سارا علاقہ گونج اٹھتا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ دیو اس لڑکی کو کہیں سے پکڑ لایا ہے اور اب اس سے کھیل رہا ہے، اور کسی بھی لمحے وہ اسے مار کر کھا جائے گا۔ اس نے یک لخت پوری قوت سے تلوار الٹے پڑے ہوئے دیو کی کمر پر ماری تو دیو یک لخت چیخ کر اچھلا، اور اس کے اس طرح اچھلنے سے لڑکی اس کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتی ہوئی غار کے دانے پر کھڑے شہزادے سے آ ٹکرائی۔ جبکہ دیو تیزی سے جسم کو سکیڑ کر اٹھنے لگا، شہزادے نے لڑکی کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا تیزی سے غار سے باہر آ گیا۔ اس کا گھوڑا قریب ہی موجود تھا۔ شہزادے نے لڑکی کو اچھال کر گھوڑے پر ڈالا اور خود بھی اچھل کر اس کے پیچھے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا، اور پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تو گھوڑا بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے شہزادے کو اپنے پیچھے دم دم کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ خوفناک دیو چیختا اور دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ اس کی رفتار خاصی تیز تھی، لیکن گھوڑا تو واقعی بجلی بنا ہوا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ دیو ان کے قریب پہنچتا گھوڑا جنگل میں داخل ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد شہزادہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں ان کے خیمے لگے ہوئے تھے اور اس کے شکاری ساتھی موجود تھے۔ جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، وہ خوفناک دیو ادھر آ رہا ہے، ہم نے اس کا شکار کرنا ہے۔ اس لڑکی کو خیمے میں چھپاؤ اور زہریلے تیر سنبھال لو، ہم نے بکھر کر ہر طرف سے اس پر حملہ کرنا ہے، شہزادے نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اترا اور اس نے اس لڑکی کو بھی نیچے اتارا اور ایک خیمے میں دھکیل دیا۔ شہزادے کے ساتھی تیزی سے حرکت میں آ گئے، کیونکہ وہ سب شکاری تھے، اس لیے وہ سب تیزی سے ادھر ادھر پھیلتے چلے گئے، جبکہ شہزادہ تلوار سنبھالے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خوفناک دیو کے چیخنے اور درختوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس کے دم دم کرتے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور تھوڑی دیر بعد شہزادے کو دور سے خوفناک دیو غصے سے چیختا ہوا آتا دکھائی دیا۔ بارش کر دو تیروں کی اس پر، شہزادے نے چیختے ہوئے کہا، تو چند ہی لمحوں بعد ہر طرف سے دیو پر تیر برسنے لگے۔ یہ تیر اس قدر تعداد میں تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دیو کا جسم ان تیروں سے چھلنی ہو گیا، اور اس کے جسم پر سینکڑوں زخم آ گئے جن میں سے خون نکلنے لگا، لیکن دیو واقعی بے حد طاقتور تھا، اس لیے اس قدر زخموں کے باوجود نہ ہی وہ لڑکھڑایا اور نہ ہی نیچے گرا، بلکہ اس کے منہ سے پہلے سے زیادہ خوفناک آوازیں نکلنے لگی۔ تلواروں سے حملہ کرو، شہزادے نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی تلوار سنبھالے تیزی سے آگے بڑھا، لیکن جلد ہی سے پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ دیو پر تلوار کے زخموں کا بھی کوئی اثر نہ ہو رہا تھا، بلکہ دیو نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کئی ساتھی شکاریوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اچانک شہزادے کو ایک ترکیب سوجی، اس نے بجلی کی سی تیزی سے خنجر نکالا، اور دوسرے لمحے اس نے دیو کی آنکھ کا نشانہ لے کر خنجر مار دیا۔ اس کا نشانہ درست ثابت ہوا، اور اس کا خنجر اس دیو کی ایک آنکھ میں گھستا چلا گیا۔ اسی لمحے اس کے ایک ساتھی شکاری نے اس کی پیروی کی، اور اس کا پھینکا ہوا خنجر دیو کی دوسری آنکھ میں جا گھسا، اور دیو کی دوسری آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ اب تو دیو پاگلوں کی طرح چیختا ہوا ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ البتہ اس نے دونوں خنجر آنکھوں سے نکال لیے تھے، لیکن ظاہر ہے اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی۔ تیر مارو، شہزادے نے چیخ کر کہا تو ایک بار پھر دیو پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی، اور اس بار اندھا دیو تیر کھا کر چیختا ہوا ایک دھماکے سے نیچے گرا۔ تو شہزادہ آگے بڑھا، اس کے ساتھی بھی آگے بڑھے، اور پھر سب نے تلواروں کی مدد سے اسے اس قدر زخمی کر دیا کہ دیو آخرکار ہلاک ہو گیا، اور شہزادے نے اطمینان کا سانس لیا، اور پھر وہ خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں وہ لڑکی بڑے خوفزدہ انداز میں سمٹی ہوئی ایک طرف بیٹھی ہے۔ فکر مت کرو، دیو ہلاک ہو گیا ہے، لیکن تم اس کے قابو میں کیسے آ گئی تھی؟ شہزادے نے کہا، میرا نام دلبر ہے اور میں ایک جوہری کی بیٹی ہوں۔ میں یہاں سے بہت دور اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی کہ اچانک یہ خوفناک دیو آ گیا اور مجھے ہاتھوں میں جکڑ کر غار میں لے آیا۔ پھر آپ آ گئے اور میں بچ گئی۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں، لڑکی نے کہا۔
تو شہزادے نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اسے اس کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر والے اسے روب پیٹ بیٹھے تھے، لیکن جب انہوں نے اسے زندہ سلامت دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوئے، اور جب دلبر نے تفصیل بتائی تو سب نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادے کو یہ لڑکی بے حد پسند آئی تھی، اس لیے کچھ روز بعد اس نے اپنے والد بادشاہ سے کہہ کر اس لڑکی کے والد کو بلوایا اور پھر اس سے شادی کی بات کی، تو جوہری بے حد خوش ہوا کہ اس کی بیٹی شہزادی بن جائے گی۔ چنانچہ وہ فوراً رضامند ہو گیا اور پھر شہزادہ ارجمند اور دلبر کی شادی ہو گئی، اور کئی روز تک ملک میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادے نے جنگل میں رہنے والی بوڑھی عورت کو بھی محل بلوا لیا اور وہ بھی وہیں رہنے لگی۔ وہ بے حد خوش تھی اور ہر وقت شہزادے کو دعائیں دیتی رہتی تھی، جبکہ